اسامہ آپ سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ جس طرح اس تمام تر معاملے پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے, آپ نے رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب ایگزیکٹلی سچویشن اگر آپ سے پوچھی جائے کہ آپ کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو سنگین خلاف ورزیوں کی رپورٹس آئیں, جس طرح ایران نے کہا کہ امریکہ نے ایرانی ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, اور پھر ایران نے اپنا رد عمل بھی دیا. ایگزیکٹلی سچویشن ہے کیا؟ میرا خیال ہے اب ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ اب یہ معاملہ مستقل شاید ایسے ہی چلے گا. ایران کو اس بات کو باور کرانا ہے دنیا پر کہ اس کی ادارہ داری ہے آبنۂ ہرمز پر, اور آبنۂ ہرمز وہ ایک ایسا ابتکار ہے جس سے ایران کی سرخ لکیر بن چکی ہے, اور ایران اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی تعبیر دوسری طرح سے برداشت نہیں کرے گا. اور اسی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایران کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کو بھی اور ان ممالک کو بھی جو یا مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ ایران کی ہی تسلیم کریں کہ اس کی ایک اتھارٹی ہے اور وہی واحد مجاز ہے کہ وہ کیسے جہاز کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دے گا. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند روز میں امریکہ نے عمان کے ساتھ مل کے ایک نئے روٹ کا تعین کیا, وہاں سے کچھ جہاز گئے, ان جہازوں پر ایران نے حملہ کیا, ایران کے اوپر جوابی حملہ کیا گیا, اس کے بعد ایران نے پھر بحرین پر حملہ کیا. تو لگتا یہی ہے کہ یہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں تو نظر آتی ہیں آپ کو, لیکن یہ اس میں نہ جنگ بندی میں کوئی تعطل آیا ہے, نہ کسی قسم کی جو ہے وہ معاملات کرتی. تو اب یہ لگتا ایسا ہے کہ اس کو انگریزی میں نیو نارمل کہا جاتا ہے, اور غالباً ایسا ہی ہوگا کہ اب یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے, الا یہ کہ کوئی ایک فائنل کسی قسم کا کوئی لایا طے نہیں پا جاتا. ہرمز جو ہے اس میں ایران اور عمان دونوں کا دعویٰ ہے, اور دونوں کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں, تو اس کی جو تنگ ترین جگہ ہے وہ واقعی انٹرنیشنل گزرگاہ نہیں ہے, وہ دونوں ممالک کے اپنے واٹرز ہیں. اور اس وجہ سے جب تک ہرمز پہ کسی قسم کا اس خطے کے ساتھ مل کے لایا نہیں طے پا جاتا, آپ کو اس طرح کے واقعات گاہے بگاہے نظر آتے رہیں گے. منیر اکرم صاحب, جس طرح خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے امریکہ نے ایرانی ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اب رد عمل میں ایرانی افواج نے امریکی حملوں کے رد عمل میں امریکہ سے منسلک اہداف پر دفاعی کارروائیاں کی ہیں. جو 17 جون کو معاہدہ ہوا تھا, اب معاہدے کی خلاف ورزیوں کی جس طرح سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے آبنائے ہرمز کا معاملہ آگے چل کے ڈیڈ لاک بن سکتا ہے, یا یہ چھوٹی موٹی سنگین خلاف ورزیاں چلتی رہیں گی؟ جی, میری نظر میں بہت ضروری ہے کہ جو یہ معاہدہ جو ہوا ہے MOU, اس میں جو ہرمز کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں تو لکھا گیا تھا کہ 60 دن تک ہرمز سے کوئی پابندی نہیں ہوگی, وہاں سے فری نیویگیشن ہوگی, پر ایران کی طرف سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی وہاں سے کوئی جہاز جائے وہ ان کی اتھارٹیز کے ساتھ کوآرڈینیشن کرے. اب یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے اس میں, پر مجھے یہ ضروری نظر آتا ہے کہ اس پہ کچھ کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر کچھ تفصیل سے مذاکرات ہونی چاہیے کہ کلیئر ہو کہ یہ 60 دن کا وقفہ جو ہے سیز فائر کے بعد میں, اس میں انکنڈیشنل اگر وہاں سے نیویگیشن ہوتی ہے تو اس میں کیا شرطیں ہیں, اگر ایران کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے ایسے واقعات کو اوائڈ کرنے کے لیے. میری نظر میں جو زیادہ خطرہ مجھے نظر آتا ہے وہ لیبنان میں نظر آتا ہے. اب وہاں وہ معاہدہ ہوا ہے لیبنیز حکومت اور اسرائیل کے درمیان, جس سے حزب اللہ ناخوش ہے, اور وہاں امکان شاید نظر آتے ہیں کہ وہاں جنگ واپس شروع نہ ہو جائے.
منیر اکرم صاحب، اس دوران ایک بہت بڑی رکاوٹ کہا جائے، بہت بڑی ہرڈل کہا جائے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات بھی ہیں. ایک دن وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں ساری سچویشن کو لے کر، ایران کی بھی وہ تعریف کر دیں گے، اور اچانک پھر ان کے ایسے بیانات آ جاتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مذاکرات کی چیز کو یا وہ کچھ ڈسٹربنس لانا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ جی، میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی جو بیانات ہوتی ہیں ان کو یہی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کے لیے ہوتے ہیں زیادہ تر. یعنی ان کو ڈومیسٹک آڈینس کو بتانا کہ جی ہم نے کیا کامیابی کر لی اور یہ مذاکرات ایم او یو میں کیا حاصل کر لیا، ایران کے ساتھ جنگ کر کے کیا حاصل کر لیا، آگے ہم کیا حاصل کریں گے، اس قسم کی باتیں انہوں نے بتانی ہوتی ہے ڈومیسٹکلی. اب اس کا امپیکٹ ہوتا ہے دوسرے فریق پر. تو ایران ایک جو ان کی بیانات آتی ہیں تو پھر اس کی جواب وہ دیتے ہیں، کیونکہ تو اس سے حالات بگڑ سکتے ہیں. پر میرے خیال میں اس کو یعنی پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے کہ یہ بیانات ان کی اندرونی اپنی آڈینس کے لیے ہوتی ہیں، اور ٹرمپ صاحب کا رویہ ایسا ہی ہے کہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور اس کی کوئی میرے خیال میں اسٹریٹجک امپلیکیشن زیادہ نہیں ہوتی ہے. وہ ایک پولیٹیکل اور اپنی ایگو کے لیے وہ کہنا جو بیان ہوتی ہیں اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. اور منیر اکرم صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک میکنزم ہونا چاہیے جب معاہدے میں ثالث-کار انوالو ہوئے ہیں اور اس طرح سے مذاکرات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، امن کی خواہش کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس دوران جب اس طرح کی کنفیوژن ہے یا مسئلے مسائل ہیں وہ ثالث کاروں کے تھرو حل ہوں، زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی؟ زیادہ اچھے طریقے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے بجائے کہ یہ کہ فوری رد عمل آ جائے یا بیانات آنے شروع ہو جائیں؟ جی، اسی لیے میرے خیال میں دیکھیے یہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ایک اوور سائٹ کمیٹی ہوگی اور امپلیمنٹیشن کمیٹی ہوگی، اور اس میں پاکستان اور قطر شامل ہیں. تو اب ہم نے اپنی جو ساتھی کارروائی ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، اور اس قسم کے جو مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں یا ایسے واقعے ہوتے ہیں تو اس میں پھر انٹروین کرنے کی ہمیں ضرورت ہوگی. دونوں فریقین کو واپس جو معاہدہ ہے اس کے اوپر واپس لے آنے کی کوشش کرنی ہے. میری نظر میں ہماری کوششیں شاید جاری ہوں گی اس وقت. بالکل. اور منیر اکرم صاحب، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا لبنان اسرائیل معاملہ، اب امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے 6 فریقی فریم ورک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں جس کا آپ بھی ذکر کرتے ہیں، اور حزب اللہ کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے. اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس فریم ورک معاہدے کا؟ یہ دیکھیں، یہ لیبنان کا مسئلہ ہے، یہ کافی پیچیدہ ہے. اب اس میں جو ہم نے یہ سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں وہاں ایک ڈی کنفلکشن میکنزم وہاں بنایا ہے جس میں امریکہ بھی ہے، ایران بھی ہے اور لیبنان بھی ہے. اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ لیبنان کی حکومت اور اسرائیل کے درمیان ہے، جس میں ایران شامل نہیں ہے، نہ حزب اللہ شامل تھا. جو مسئلے ہیں لیبنان میں وہ کافی جو پیچیدہ مسئلے ہیں. وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ معاہدے کے تحت یہ جو اسرائیلی جو آکیوپیشن ہے ساؤتھ لیبنان کی، وہ اس پہ یعنی زیادہ زور نہیں آیا، اس کو پرائیورٹی نہیں دی ہے. پرائیورٹی یہ ہے کہ جی حزب اللہ کو ہٹایا جائے. تو یہ ظاہر ہے کہ حزب اللہ کو وہ منظور نہیں ہوگا، اور میری نظر میں اس معاہدے کو ہم نے ریکنسائل کرنا ہوگا ایران کے ساتھ. اور یہ جو ڈی کنفلکشن میکنزم جو بنایا تھا سوئٹزرلینڈ میں، وہاں اس پہ مذاکرات کی ضرورت ہوگی
کہ دونوں جو ایران کی حزب اللہ کی جو پوزیشن ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو مجھے خدشہ یہی ہے کہ لیبنان میں پھر سول وار نہ شروع ہو جائے.